السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام زہیب ہے اور میں آپ کی بھیجی ہوئی ہارر سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ آج کی ہماری سٹوری ہمیں بھیجی ہے غلام عباس بھائی نے۔ چلیے سٹوری شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم زہیب بھائی، میرا نام غلام عباس ہے اور میں ایک پرائیویٹ اسکول کی کینٹین چلاتا ہوں۔ اسکول سے میرا جو گھر ہے وہ کچھ فاصلے پر ہے، جس کی وجہ سے سردیوں میں ڈیلی آنا جانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے پرنسپل صاحب سے بات کر کے ان کو کہا کہ مجھے اسکول میں رات رہنے کی اجازت دے دی جائے سردیوں کے موسم میں۔ تو پرنسپل صاحب مان گئے اور میں نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ جب وہاں کے چپڑاسی کو پتہ چلا کہ میں نے وہاں پہ رہنا شروع کیا ہے تو اس نے بھی یہ کہا کہ میں بھی رات کو آ جایا کروں گا، اور اس طرح ہماری گپ شپ ہو جایا کرے گی اور ہمارا ٹائم اچھا گزر جایا کرے گا۔ کیونکہ اس کے ساتھ میری دوستی اچھی تھی تو میں نے ہاں میں ہاں ملا دی اور اس کو آنے کے لیے کہہ دیا۔ 2-4 دن سب کچھ ٹھیک گزر رہا تھا، ہم لوگ رات میں کھاتے پیتے اور اچھا وقت گزارتے۔ ایک رات سردی کی رات تھی اور ہم لوگ اپنے اپنے بستر میں لیٹے ہوئے تھے اور ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ صبح کیا کیا کام ہم نے ٹائم پر کرنے ہیں۔ وہ اپنا بتا رہا تھا کہ اسکول کھلنے سے پہلے مجھے یہ کام ٹائم پر کرنے ہوتے ہیں، اور میں اس کو اپنا بتا رہا تھا کہ میں نے صبح اپنی کینٹین کے لیے کچھ نئی چیزیں مارکیٹ سے پرچیز کر کے لانی ہیں۔ اتنے میں جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے تو اچانک سے ہمیں ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی، جس سے ہم لوگ ایک دم سہم گئے اور آپس میں باتیں کرتے کرتے چپ ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ کس کی آواز ہے۔ ہم اتنا زیادہ حیران اس لیے تھے کیونکہ اسکول کی جو بلڈنگ تھی اس کے ارد گرد نزدیک کوئی گھر نہیں تھا کہ کسی کے گھر سے کوئی ایسی آواز آتی۔ اس لیے ہم نے اس چیز کو غور سے آبزرو کرنا شروع کر دیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے اور یہ آواز کہاں سے آئی اور کیوں آئی۔ ہم ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ زوردار دروازہ بجا، جس سے ایک بار ہماری جان نکل گئی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ویران بلڈنگ اسکول کی، جہاں پہ اس وقت ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے، تو یہ آواز آخر کہاں سے آئی، کون ہے جو اس وقت دروازہ بجا رہا ہے۔ یہ باتیں ابھی ہم آپس میں سوچ ہی رہے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اشاروں میں ہم بات کر رہے تھے کہ ایک بار پھر سے زوردار دروازہ بجا اور ہمیں باہر کسی کے بھاگنے کی آواز آئی، جو کہ وہاں سے بھاگ کر کہیں دور چلا گیا ہے۔ ہم لوگ ڈر چکے تھے اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ خیر جیسے تیسے آیت الکرسی پڑھی اور جو دعائیں ہمیں آتی تھیں ہم نے وہ پڑھی اور ہم نے اللہ کا نام لے کر رات گزاری۔ کچھ ٹائم تو ہم اسی ڈر میں سہمے بیٹھے رہے، ہم اب ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کر رہے تھے، اور پھر کچھ ٹائم بعد نہیں پتہ چلا ہم دونوں ہی سو گئے، کیونکہ سارا دن کے کام سے ہم بھی تھکے ہوئے تھے۔ کب نیند آ گئی ہمیں بھی پتہ نہیں چلا اور اسی طرح صبح ہو گئی، اور صبح جب ہم اٹھے تو ہم سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ آخر رات ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ سارا دن ہمارا اسی سوچ میں گزر گیا اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم یہ بات کس سے شیئر کریں اور ہم اس بات کا ذکر کس سے کریں کہ ہمارے ساتھ رات ایسا ہوا ہے۔ اور ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اگر ہم کسی سے اس بات کا ذکر کریں گے تو پتہ نہیں اللہ جانے کوئی ہماری بات کا یقین کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے دن گزر گیا اور پھر رات ہو گئی۔ ہم ڈر بھی رہے تھے لیکن ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ شاید ہمارا وہم ہو اور شاید آج رات ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز، ایسا واقعہ نہ ہو۔ ہم آج رات پھر سے اسی کمرے میں سونے کے لیے
چلے گئے۔ پہلے تو رات میں، پہلے پہر میں جب تک ہم لوگ جاگ رہے تھے یا باتیں کر رہے تھے، تب تک کچھ نہیں ہوا، اور ہم بھی اس بات سے مطمئن تھے کہ شاید کل کچھ ہمارا وہم تھا، یا شاید کل ہم کچھ زیادہ تھکے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں محسوس ہو رہی تھیں۔ تو ہم نے سونے کا فیصلہ کیا، اور ہم اس بات سے خوش تھے کہ آج کوئی بھی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد آدھی رات کو، ٹائم مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آدھی رات کا وقت تھا، میرا ساتھی جو میرے ساتھ وہاں پہ رہتا تھا وہ سویا ہوا تھا، اور اچانک سے میری آنکھ کھلی، اور مجھے یوں لگا جیسے میرے ہی بستر پر، میری پچھلی سائڈ پر کوئی لیٹا ہوا ہے، اور اس نے مجھے تھپکی دی ہے، ہاتھ سے میرے کندھے پر مجھے ہلایا ہے، جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ میں جس کروٹ لیٹا ہوا تھا میں اسی کروٹ لیٹا رہا، اور اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں پیچھے مڑا اور پیچھے کوئی موجود ہوا تو میرا کیا ہوگا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے میں نے اللہ کا نام لیا اور پیچھے مڑا۔ جب میں نے اس طرف کروٹ لی تو دیکھا وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے پھر ایسا لگا کہ شاید نیند میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، کل جو واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا شاید اس کی وجہ سے میں خواب میں ڈر گیا ہوں۔ میں پھر سو گیا۔ پھر اس کے بعد اس رات میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ صبح ہوئی، ہم اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے، سارا دن کام میں گزر گیا۔ رات کے کھانے کے بعد جب میرا دوست آیا رات میرے پاس رہنے کے لیے، تو اس نے مجھے بتایا کہ رات جب وہ سو رہا تھا تو پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر تھپکی دی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اور وہ جب مجھے یہ بات بتا رہا تھا تو میرے ساتھ بھی رات کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اسے بولا کہ یار میرے ساتھ بھی رات کچھ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن مجھے لگا کہ صرف میرے ساتھ ہوا ہے، میرا وہم ہے، لیکن اب جب تم مجھے بتا رہے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو یہ بہت عجیب بات ہے۔ کل ہمارے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ بھی عجیب تھا، اور آج ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ خیر، ہم نے رات کو اللہ کا نام لیا، آیت الکرسی پڑھی، ایک حصار باندھا اپنے گرد، اور سونے کا فیصلہ کیا۔ ہم لوگ سونے کے قریب ہی تھے، مطلب کہ ہم لوگ کچی نیند میں تھے، ہماری آنکھ لگی تھی کہ اچانک سے ہم دونوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہمارا کمرہ یا زمین زور زور سے ہل رہی ہے۔ وہ کیفیت ایسی کیفیت تھی جیسے زلزلہ آ جاتا ہے۔ اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کمرے سے باہر بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ ہم اس کمرے سے نکل کر اس مین گیٹ کو پار کر کے باہر سڑک پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ باہر ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں تھا۔ اگر زلزلہ ہوتا تو ہمیں باہر آنے کے باوجود بھی وہی سب محسوس ہوتا جو ہمیں اس کمرے میں محسوس ہو رہا تھا۔ اب ہم بہت زیادہ ڈر چکے تھے اور ہماری بس ہو چکی تھی۔ اب ہم نے سوچا کہ اور یہاں پہ نہیں رہنا، اور ہم نے آپس میں یہ طے کیا کہ صبح ہم پرنسپل سے بات کریں گے کہ آیا کہ ہمارا فیصلہ خود کا تھا یہاں پہ رہنے کا، لیکن یہاں پہ رہنا سیف نہیں ہے، اور رات کو اس بلڈنگ میں یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ صبح جیسے تیسے ہوئی، ہم نے رات بہت مشکل سے وقت گزارا۔ صبح اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد میں پرنسپل صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان کو سارا معاملہ بتایا، لیکن پرنسپل صاحب نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں خود تم سے بات کرنے والا تھا، میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں آج رات یہاں پر، جس کی وجہ سے میں نے ایک چھوٹا سا فنکشن ارینج کیا ہے اسکول میں، تو آج رات کے معاملات کو تم دیکھو گے اور انتظامیہ سنبھالو گے۔ یہ سن کر
میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو آج گھر واپس جانے والا تھا، لیکن اب سر کے کہنے پر مجھے آج رات پھر یہاں پر گزارنی ہوگی۔ خیر میں نے ہاں میں سر ہلایا اور چلا گیا، اور جا کے میں نے اپنے دوست سے بولا کہ یار آج رات تم لازمی آ جانا، مجھے یہاں پر پھر رکنا پڑے گا اور تمہیں پتہ ہے کہ میں اکیلا یہاں پہ نہیں رک سکتا۔ میرے دوست نے بڑی مشکل سے میری بات مانی اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں آج رات آ جاؤں گا۔ اور ہمیں تھوڑی سی تسلی اس بات کی اس لیے بھی تھی کیونکہ رات کو مہمانداری ہونی تھی، یہاں پر لوگ آنے تھے، چھوٹا سا فنکشن تھا، تو ہم اس بات سے بھی تھوڑے مطمئن تھے کہ شاید آج رات ہمارے ساتھ کوئی ایسے واقعات پیش نہ آئیں۔ سب کچھ صحیح گزر رہا تھا، مہمان اب واپس جانا شروع ہو گئے تھے، رات کا فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ اب میرے اور میرے دوست کی باری تھی کہ ہم نے سب سامان کو سمیٹ کر ایک جگہ پہ رکھنا تھا تاکہ صبح کیٹرنگ والے اس سامان کو ایک ہی جگہ سے اٹھا کر لے جائیں۔ سب لوگ جا چکے تھے، میں اور میرا دوست جو کہ اسکول کا چپڑاسی تھا، ہم لوگ اب وہ سامان اکٹھا کر کے ایک جگہ پر رکھ رہے تھے۔ ہم نے وہ سامان اکٹھا کیا اور اسے ایک جگہ پہ رکھ دیا۔ اتنا سارا کام کرنے کے بعد اب ہم لوگ بہت زیادہ تھک چکے تھے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم آرام کر لیتے ہیں، لیکن ہم میں آج اس کمرے میں جانے اور اس کمرے میں سونے کی ہمت نہیں تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم جو گیلری ہے آج وہیں پر اپنا اپنا بستر لگا لیتے ہیں۔ ہم نے اسکول کی گیلری میں ہی اپنا بستر لگایا۔ ہمیں پتہ تھا کہ یہاں پر ہمیں ٹھنڈ لگے گی، لیکن ہم ڈرتے اس کمرے میں بھی سونا نہیں چاہتے تھے، تو ہم نے اس گیلری میں ہی سونے کا فیصلہ کیا۔ اب اس گیلری میں جب ہم لوگ رات کو سو گئے تو کچھ ٹائم کے بعد ایسا ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری چارپائی زور سے ہل رہی ہے۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو میں پھر سے اس چیز کو وہم میں سمجھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ اتنی ہی دیر میں کسی چیز نے میری کمر پر زوردار مارا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت ہی سخت اور موٹی چیز آ کر میری کمر پہ لگی ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ یقین نہیں کریں گے، ایک بہت ہی موٹا اور بڑا اژدہا قسم کا سانپ میری چارپائی سے گزر رہا تھا، جس کو دیکھ کر میری تو حالت ہی خراب ہو گئی اور میں نے ایک زوردار چیخ سے اٹھ کے وہاں سے بھاگنا اور چلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے میرا دوست بھی وہاں سے اٹھا اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اور جب ہم لوگ وہاں سے نیچے پہنچے اور اسکول کے مین گیٹ تک پہنچ گئے، وہاں پہ رک کے میرے دوست نے مجھ سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا۔ میں نے اس کو سارا معاملہ بتایا اور میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ میں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر واپس جا رہا ہوں، مجھے یہاں پر نہیں رہنا اور میں اب یہاں پر رہنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا اور ہم لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ صبح جب ہم لوگ اسکول پہنچے تو جو سارا سامان ہم نے ایک جگہ پر اکٹھا کر کے رکھا تھا وہ سارا پورے گراؤنڈ میں بکھرا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر ہم بہت زیادہ حیران ہو چکے تھے اور اب ہم اس بات سے واقف تھے کہ یہ کام کس کا ہے۔ میں نے پرنسپل صاحب کو ان 3-4 واقعات کے بارے میں سب کچھ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ میں اب یہاں پر رکنا اور رہنا نہیں چاہتا۔ برائے مہربانی آپ کا کوئی بھی کام ہو تو آپ آئندہ رات کے لیے مجھے یہاں پر رکنے پر مجبور مت کیجیے گا۔ یہ تو تھی میری کہانی، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسکول کی بلڈنگ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس بلڈنگ کو چینج کر کے اب کچھ 5-6 سالوں سے ایک نئی بلڈنگ میں اس اسکول کو شفٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس بلڈنگ کے واقعات اور معاملات اور اسراریت بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلے یہ سب چیزیں رات میں ہوتی تھیں، لیکن اس کے بعد یہ چیزیں شام میں ہونا شروع ہو گئیں اور پھر دن میں ہونا شروع ہو گئیں۔ جو طالب علم اسٹوڈنٹس وہاں پر پڑھتے تھے ان کے ساتھ بھی یہ معاملات، یہ واقعات پیش ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے اس جگہ کو خالی کر دیا گیا اور
آج 7-8 سال ہو چکے ہیں، وہ بلڈنگ ویسے کی ویسے ہی خالی پڑی ہے، اور نہ تو وہ جگہ سیل ہوتی ہے، نہ ہی اس جگہ پر آ کے کوئی رہ سکتا ہے۔ وہ بلڈنگ ہمارے اسکول کی نئی بلڈنگ کے بالکل ساتھ موجود ہے، اور یقین کریں اس جگہ کی پراسراریت آج بھی اسی طرح خوفناک نظر آتی ہے۔ رات میں وہاں سے گزرنا تو دور کی بات، وہاں پہ رکنا بھی آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس جگہ کا حال اتنا برا ہو چکا ہے کہ اب وہ دیکھنے میں ہی بہت زیادہ خوفناک منظر پیش کرتی ہے۔ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ اس کو اپنے چینل پہ شامل کریں گے اور آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی، اور سننے والوں کو بھی یہ کہانی پسند آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ جی، تو یہ تھی آج کی کہانی، جو کہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ابھی تک اس کو سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی، تو اسے لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ایسی ہی مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے بیل آئکن کو دبا لیجئے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی کوئی کہانی لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور انہیں سنانا چاہتے ہیں، تو آپ بھی ہمیں اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں، اپنا واقعہ بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ واٹس ایپ پہ بھی ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی کہانی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی سٹوری میں، ہو سکتا ہے کہ اگلی سٹوری آپ کی ہی بھیجی گئی سٹوری ہو۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔